بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یحشرہم مطلب کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے نا مباحدوں کے لیے بڑی خاص ہے. مباحد میں توحید ہوتی ہے لیکن شیطان بڑا مردود ہے. مباحد کو عمل صالح نہیں کرنے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ تو پکا مباحد ہے، بے فکر رہے. اور اس لیے اکثر مباحد بیچارے وہ بخیل ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خصوصاً مولوی. مولوی جو انفاق والا مسئلہ ہے نا، دوسروں کے لیے ترغیب دیتے ہیں، لمبے لمبے فضائل بیان کرتے. تو خود بھی عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے. تو آج پھر آپ انفاق کریں، ایک دوسرے پہ انفاق کریں، چاہے 10 روپے بھی کریں. کوئی بے ہوش ہو جائے تو افطاری کے بعد یہ کام شروع کریں. یہ مال دینا بہت مشکل کام ہے. یہ وہی دے سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان پکا ہو، پکا ایمان. اور یہ مسئلہ بھی بیان کیا کرو. آج کل اکثر مباحدین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض بھی ہے یا نہیں، عشر فرض بھی ہے یا نہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہاں، بس اس طرف توجہ ہی نہیں. تو تربیت میں یہ چیزیں بھی ہیں. اب زکوٰۃ ایک آدمی کی حق حلال کا پیسہ ہے، محنت کا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، پورا مال حرام ہوگی، پلیت ہوگی. دودھ میں بول پیشاب ڈالنا، اب کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں. زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا ہے. پاک قد افلح من زکاہا. اور زکوٰۃ ذبح کو بھی کہتی ہے. جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کا نام بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ. کیونکہ خون نکل جاتا ہے تو جانور حلال ہو جاتا ہے. اگر وہ خون نہ نکلے تو مردار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مال کی زکوٰۃ نکلے گی تو مال پاکیزہ ہوگا، طیب ہوگا. اگر مال کی زکوٰۃ نہیں نکلی تو ایسے ہی ہے، جانور کا خون اندر رہ گیا تو وہ جانور مردار ہے. تو اب مال بھی کیا ہوگا؟ مردار. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور صحابہ کرام میں یہ اوصاف بہت زبردست بھرے ہوئے تھے کہ جب بھی ضرورت پڑتی، چندے کا اعلان ہوتا تو خوشی خوشی اگر کسی کے گھر میں کھجور کی ایک مٹھی بھی پڑی ہوتی وہ بھی لے کے آ جاتے. اور بعض ساتھیوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے، جی فی الحال حالات تنگ ہیں اور جب اللہ دے گا تو خرچ کریں گے. او بے وقوف، اب تو موقع خرچ کرنے کا. حالات تنگ ہیں تو زیادہ انفاق کر، اور وہ حالات بھی کھل جائیں گے. لیکن مولویوں کو یہ فضائل سنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ مولوی شروع سے ہی مدرسے میں پڑھتا ہے، لینا سیکھتا ہے، لینا. 10 گھروں سے روٹی لے آئے گا، سالن لے آئے گا اور مانگنا سیکھے گا. اور یہ مانگنا ایسا گھٹی میں پڑا بڑا ہو گیا ہے، عالمی نبی کا امتی، لیکن سوچ کتنی محدود ہے کہ میری تنخواہ صحیح لگتی رہے اور محلے سے چندہ بھی چودھری بھی بنتا رہے. 40 دن کی روٹی تو کھری ہے نا. مردے کا اچھاڑ بھی ملا لے آئے، کفن بھی پھاڑ کے لے آئے. اور شادی ہوئی، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا. اب مولوی صاحب کو پیسے دیے جا رہے ہیں. بھائی پوچھو مولوی صاحب یہ پیسے؟ کہتے ہیں مولوی کو خوشی ہوئی. محلے والے ناراض ہوئے، مولوی سے وہ خوش ہوئے. تو کسی نے نہیں پوچھا بھائی حق مار تو زنانی کا حق بنتا ہے، مولوی صاحب کا حق کدھر بن گیا؟ تو مولوی صاحب کو یعنی لے نہیں سیکھا ہے. تو یاد رکھو، جو آدمی، ایک المیہ یہ بھی ہے کہ زمینداروں کے بیٹے نہیں پڑھتے اور کھانے پینے والے لوگ
مدرسے میں نہیں بھیجتے، ان کو کالج سکول کالج یونیورسٹی میں بھیجتے۔ ادھر سارے غریب غربا تھی، اور جو قومی لحاظ سے کمزور ہو، غریب غربا ہو، تو اس کی عادتیں بھی گھٹیا ہوتی ہیں۔ تو اس وقت یہ بھی المیہ ہے کہ 99% مولویوں کی کمینوں والی عادتیں، گھٹیا کمینوں والی حرکتیں، یعنی صرف اپنا جیب تازہ کر، مانگنا ہے، مر گیا مانگنا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دی گئی، وزیر تنخواہ مقرر ہے، اس کے پیسے لے گا، 60 روپے دائیں کان کے اور 50 روپے بائیں کان کے۔ اذان دینی ہے، پیسے، کول پیسے، جمعرات پیسے، ملا ٹیکس ختم ہی نہیں ہوتا، بدعات کے مرکز کے پیسے، یہ سب کیا ہے؟ لالچ۔ اور جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ لوگوں سے لے گا نہیں، لوگوں کے ہدیے، لوگوں کے پیسے، لوگوں کے جیب پہ جب نظر ہوگی تو وہ کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ دین کا کام تب ہے کہ اس کا یقین ہو کہ دینے والا صرف اللہ ہے، تب مسئلہ حق بیان ہوگا، ورنہ مسئلہ حق بیان نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسئلہ حق نہیں بیان ہو رہا، تنخواہ کا ڈر ہے، وظائف کا ڈر ہے، اور سالانہ وظائف لگے ہوئے ہیں، اور مولوی مسجد بنانا شروع کریں تو زندگی کے اوائل میں شروع کرتے ہیں، موت تک مسجد بنتی نہیں، کیونکہ پیسہ مسجد میں تو جاتا نہیں، مولوی کی جیب میں جاتا ہے۔ اسی طرح مدرسہ، تو یہ خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں اکثر اب علماء بیٹھے، تو اگر علماء میں یہ خرابیاں ہوں گی تو مسئلہ کون بیان کرے گا؟ اور اس مسئلے کی پھر اہمیت کیا ہوگی؟ یہاں تم پلے باندھ لو ذرا، وما انفقتم من شیء، اور جو کوئی تم خرچ کرو گے کوئی چیز سے شرائط کے مطابق، فہو یخلف، اللہ اس کا دنیا میں عوض عطا کرے گا۔ دنیا میں کیا کرے گا؟ عوض عطا کرے گا۔ دنیا میں بھی اس مال کا عوض ملے گا، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا کے اندر، اور بخاری کی حدیث ہے، فرمایا 2 فرشتے صبح نازل ہوتی ہیں، اور ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راہ میں مال دے رہا ہے تو اس کو اس کا عوض عطا کر، بدل عطا کر۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں مال نہیں دیتا، روکے ہوئے ہے، تو اس کا مال تلف کر دے، ختم کر دے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ بخاری میں کھڑی ہے، 1442 نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ فرمایا جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں کرتے۔ جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، مال اس کا کم نہیں ہوتا، اور اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور جو آدمی کسی کی غلطی معاف کر دے، اللہ اسے عزت دیتے ہیں، اور جو آدمی عاجزی اختیار کر لے تو اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ رفعہ اللہ، مسلم کی حدیث۔ اگلی حدیث خود پڑھنا، یہ بہت لمبی حدیث ہے، اور اس میں 20 کے قریب عنوان اور فوائد ہیں۔ آخری فائدہ جو ہے وہ بالکل آخر کی لائن پہ ہے، ما نقص مال عبد من صدقۃ بلا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں
اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا، اس کا مال بڑھاتے ہی رہتا ہے۔ اور جو آدمی پر ظلم ہو اور مظلوم صبر کر جائے تو اللہ اس مظلوم کو عزت میں بڑھا دیتی ہے۔ اور جو آدمی لوگوں سے مانگنا شروع کرے اور لوگوں سے سوال شروع کر دے تو اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ ہمیشہ پھر مانگتا پینو رہتا ہے، اس کا کبھی دل سائر نہیں ہوتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ، پھر فرمائے گا فرشتوں کو، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ مشرک عابدین إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تمہیں تمہاری پکار کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا، تنزیہ عن الشرکاء مطلقا۔ اصل میں یہ تھا کہ مشرکین فرشتوں کی پکار کرتے، جنات مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے۔ مشرکین کا ایک گروہ تھا جو فرشتوں کو کی پکار کرتا اور جنات سونیاں شکلیں ظاہر ہو گیا کہ ہم وہی ہیں جن کو آپ پکار رہے ہیں، باپ بچے باپ پکار دے 11ویں سے 12ویں۔ یہ تو اب قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کر کے پوچھیں گے، اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے ان مشرکوں کے سامنے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے پاک ہے تیری ذات، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز تھا، کارساز ہے، من دونہم، ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی جنات ظاہر ہو کے انہیں ورغلاتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان کے ان جنات کے ساتھ یقین رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جنات ہمیں پناہ دیتے ہیں، اعوذ بسید ھذا الوادی، اور جنات کی نظر نیاز اور ان کی خوشنودی کے لیے یہ ان کی سر و پکار کرتے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تذلیل مجرمین، بس آج کے دن نہیں اختیار رکھتا بعض تمہارا بعض کے لیے، نفعاً ولا ضرا، نفع دینے کا نہ نقصان دور کرنے کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کہیں گے واسطے ان کے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو عذاب آگ کا، التی کنتم بہا تکذبون، وہ آگ کے تھے تم ساتھ اس کے تکذیب کرتے۔